یہ جادو سر چڑھ کے عمران کا بولا ہے، اسی کا حق ہے پاکستان پر حکمرانی کا۔ ہم تو لیول پلینگ فیلڈ لینے آئے تھے، آپ نے تو ہماری فیلڈ ہی ہم سے چھین لی ہے۔ نواز شریف ہار کر اور وہ جو ہے ڈاکٹر یاسمین کو جیتی ہوئی کو ہرائے ہوئے نتائج لے گیا۔ پتہ نہیں ان کے ضمیر مر گئے ہیں۔ بس کر دو یار، رحم کرو، اب تو رس رہا ہے، خون رس رہا ہے۔ اس ماں کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرتا ہے؟ یہ پاور پالیٹکس ہو رہی ہے، یہ اپنی ذاتی منفعت کے لیے یہ لوگ دونوں جماعتیں سیاست کر رہی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھیں GNN۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے سردار لطیف خان خسرو صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے سردار صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو، سعد رفیق صاحب کو آپ ہرا کر یہاں موجود ہیں اور بڑی اکثریت سے آپ جیتے ہیں۔ سر، موجودہ سیاسی صورتحال کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ آج بھی جو ہے وہ اجلاسوں پر اجلاس ہو رہے ہیں، حکومت سازی کی صورتحال ہو رہی ہے، کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی ایک تجویز پیپلز پارٹی کی جانب سے سامنے آئی کہ 3 سال کے لیے نواز شریف صاحب اور 2 سال کی بلاول صاحب کو جو ہے پرائم منسٹر بنایا جائے۔ دیکھیں، اگر اسی طرح بندر بانٹ کرنا مقصود ہے اور عوام کی خواہشات اور امنگوں اور مینڈیٹ کو آپ نے جو ہے وہ پس پشت ڈالنا ہے تو پھر بانٹ لیجئے گا۔ یہ بندر بانٹ جو کر رہے ہیں، یہ پاور پالیٹکس ہو رہی ہے، یہ اپنی ذاتی منفعت کے لیے یہ لوگ دونوں جماعتیں سیاست کر رہی ہیں۔ ان کو عوام سے اور ان کو دھرتی ماں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سو عوام نے تو اپنا مینڈیٹ دے دیا ہے۔ The people have spoken loud and clear۔ انہوں نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ میں نے تو سپریم کورٹ میں بھی یہ بات کہی تھی آن دا فیس آف دا چیف جسٹس آف پاکستان کہ ہمیں انصاف کہیں سے نہیں مل رہا ہے، ہم تو لیول پلینگ فیلڈ لینے آئے تھے، آپ نے تو ہماری فیلڈ ہی ہم سے چھین لی ہے۔ تو ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں، 25 کروڑ عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں، ہم ان سے انصاف کے متقاضی ہیں اور ہم نے انصاف ان سے جو ہے لیا ہے۔ دیکھیں، ہم نے نہ صرف متلاشی ہوئے بلکہ ہم نے ان سے جو ہے ورڈکٹ جو انہوں نے دیا ہے، انہوں نے چونکہ ریاست عوام ہے آرٹیکل 7 میں اور آرٹیکل 5 میں لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، یعنی وفاداری جو ہے عوام کے ساتھ اور اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن اور تابعداری آئین کے ساتھ ہے، از دی انوائلیبل آبلیگیشن آف ایوری سٹیزن آف پاکستان۔ وہ آرمی چیف ہو، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، وہ کوئی پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، اس پر واجب اور لازم ہے کہ وہ عوام کی وفاداری اور تابعداری آئین اور قانون کی ہو۔ اس میں کوئی اور آرگن آف دا اسٹیٹ نہیں آتا ہے۔ سو پھر ہم تو ریاست کے پاس، ہم عوام کے پاس ہم نے انصاف لیا اور عوام نے اپنا ورڈکٹ دیا۔ اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندر بانٹ کر کے 3 سال اور 2 سال بٹوارا کر کے یہ دھرتی ماں کو لوٹیں گے جس طرح پہلے لوٹتے رہے ہیں، بس کر دو یار، رحم کرو، اب تو رس رہا ہے، خون رس رہا ہے۔ اس ماں کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرتا ہے؟ اب تم ہڈیاں نوچنے کے لیے ہیو یو کم بیک فار دا فورتھ ٹائم لائک ولچرز کہ اس کی ہڈیاں بھی نوچ کے کھا جاؤ؟ تو میرا نہیں خیال کہ عوام اس چیز کی اب اجازت دے گی۔ حافظ نعیم صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے آج کہا ہے، اعلان کیا ہے کہ وہ PTI کی جیتی ہوئی سیٹ نہیں لیں گے کیونکہ یہ حق PTI کی سیٹ کا بنتا تھا، ان کا حق نہیں بنتا تھا۔ اس پر اکثر کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جس طرح حافظ نعیم صاحب نے کیا ہے، وہ بھی ماشاءاللہ ایک سیاسی کارکن ہیں، ایک جماعت سے، مذہبی جماعت سے ان کا تعلق ہے، مذہبی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے باہر کیف ان کا ضمیر جو ہے زندہ ہے، انہوں نے یہی کہا۔ اور میں اپنے حلقے میں بات کرتا ہوں، خواجہ سعد رفیق نے مجھے فون کر کے نتائج کے بعد مبارکباد دی اور میں نے اس کا جواب میں یہ کہا کہ آپ کا شکریہ، لیکن آپ اپنی ذرا قیادت کو بھی سمجھائیں۔ نواز شریف ہار کر اور وہ جو ہے ڈاکٹر یاسمین کو جیتی ہوئی کو ہرائے ہوئے نتائج لے گیا اور ضمیر تک نہیں جاگا ہے اس کو۔ اور خواجہ آصف جو ہے اور ریحانہ عثمان ڈار کے سے ہار کر اور وہ ٹویٹ کر رہا ہے، پتہ نہیں اپنے آپ کو جتا کر، اور وہ اپنا بڑا شیر بنا ہوا ہے۔ اور اون چودھری میرے ہی ساتھ والے ہمساگری کے کانسٹیٹیونسی میں وہ راجہ سلمان اکرم سے بری طرح ہار کر، اس نے بھی فارم 47 کو تبدیل کروا کر اور وہ بڑے شادیانے بجا رہے۔ تو شرم آنی چاہیے جب ایسا لوگ، پتہ نہیں ان کے ضمیر مر گئے ہیں، اور پھر اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 3 سال کے لیے ہم وزیر اعظم بنیں گے اور 2 سال کے لیے آپ لوگ بن جائیں۔ دنیا میں کوئی ایسا جو ہے وہ واچ ڈاگ نہیں ہے ڈیموکریسی کا جو آپ پر تنقید نہ کر رہا ہو اور یہ نہ کہے کہ آپ کی سیاست
کا جو حشر کر دیا گیا ہے اس الیکشنز میں وہ دنیا میں کہیں ایسا دیکھنے کو نہیں آیا ہے. یہ جادو سر چڑھ کے عمران کا بولا ہے اور لوگوں نے بڑا واضح ورڈکٹ دیا ہے کہ عمران نہ غدار ہے اور نہ ہی باغی ہے اور عمران کو ہی حق ہے اور عمران کو فی الفور رہا کیا جائے. میں تو مطالبہ کرتا ہوں اس لیے کہ عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا کہ یہ سزائیں جو کی گئی ہیں یہ کالعدم کر دی ہیں عوام نے, چونکہ ریاست عوام ہے اور وفاداری سبھی پر لازم ہے وفاداری عوام کی. عوام کا جو اس وقت ورڈکٹ اور مینڈیٹ ہے جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے اس کی روح سے عوام کو عمران کو فوری رہا کیا جائے, یہ تمام سزائیں کالعدم قرار دی جائیں, آرٹیکل 45 کا استعمال کرتے ہوئے صدر پاکستان فوری یہ جو ہے اس کو اسٹیٹ پریروگیٹو اپنا ساورن پریروگیٹو استعمال کرے اور اس کو ختم کر کے عمران خان ہی کی جو چونکہ لارجسٹ سنگل پارٹی نکلی ہے ابھری ہے جو جس کے پاس سادہ اکثریت بڑی واضح ہے, سو عمران خان ہی کو پرائم منسٹر بننا چاہیے. جس طرح اسے ہٹایا گیا تھا اسی طرح اسے جو ہے پرائم منسٹر بنایا جائے اور اسی کا حق ہے پاکستان پر حکمرانی کا. نظر آ رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی طرح ایک حکومت بننے جا رہی, تو کیا اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کرے گی پی ٹی آئی یا پھر وہی سڑکوں والی سیاست جاری رہے گی؟ وہ پہلے تو بھائی پی ڈی ایم کے جو ہے 16 مہینے کا ذرا حساب تو دے دیں اور 4 مہینے یہ جو کیئر ٹیکر ہیں جن کو میں چیئر ٹیکر کہتا ہوں یہ بھی اس کا تسلسل ہے, یہ 20 مہینے کا ذرا حساب تو دے دیں قوم کو کہ انہوں نے کون سا ایک عمل ایک قانون ایک کوئی ایسا ایکشن کیا ہو جو عوام کو فائدہ پہنچتا ہو, عوام کو سہولت اس میں دی گئی ہو. انہوں نے اپنے کیس ضرور ختم کیے, انہوں نے اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ہوا ضرور ثابت کر دیا یا بنا دیا. اتنا بدحال کر دیا ہماری معیشت کو کہ 3 نسلیں ہماری گروی رکھ چکے ہیں یہ, اور پھر آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 3 لاکھ مقروض پیدا ہو رہا ہے. 10 کروڑ ہمارا جو پاکستانی ہے وہ غربت کی دہلیز سے نیچے چلا گیا ہے. 3 کروڑ بچہ ہمارا اسکولوں میں نہیں جا رہا ہے. افراط زر اتنی ہے کہ آپ سارے ریجن میں دیکھ لیں اس سے سب سے زیادہ ہے. برین ڈرین ہمارا اتنا ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اس کشمکش میں بیچارے ڈوب جاتے ہیں سمندروں میں کیونکہ وہ ناجائز طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ بتائیں کہ جو ہمارا جو سرمایہ دار ہے وہ اپنا سرمایہ باہر لے کے جا رہا ہے, انڈسٹریل آپ کی گروتھ سٹال ہو گئی ہے. عمران نے چھوڑا تھا 6.7% جی ڈی پی گروتھ پر اور پھر نیگیٹو آ گئی جی ڈی پی آپ کی گروتھ. سردار صاحب لاسٹ یہ بتا دیجیے گا کہ پی ٹی آئی وہ واحد پارٹی ہے جو تیسری بار حکومت بنانے جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں, اس مرتبہ وہ 2/3 میجورٹی سے وہ جیتی ہے, اور کیسا لگتا ہے کہ اب آپ لوگ اگر اپوزیشن میں وفاق میں ہوتے تو کے پی میں حکومت میں تو کیا اصلاحات مزید کریں گے جس سے جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں مزید آپ مقبول ہوں, اور کیا کے پی کے کی عوام, کیونکہ بڑے بڑے برج الٹ گئے ہیں. خٹک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کا صفایا کر دیں گے اور یہاں ہماری حکومت ہوگی, وزیر اعلیٰ خٹک ہوں گے, تو وہ ساری جو پیشن گوئیاں تھیں وہ تو غلط ثابت ہو گئی اور پی ٹی آئی کی آزاد کینڈیڈیٹ بڑی تعداد میں جیتے. دیکھیں ایک تو آزاد کوئی بھی نہیں ہے, ہم سارے پی ٹی آئی ہی کے ہیں. پی ٹی آئی ہم نے لکھا بھی اس پہ فارم پر پی ٹی آئی تھا, تو یہ آزاد کہنا یہ مسنومر ہے, غلط ہے. یہ وہ آزاد اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ ان کو جو ہے منڈی لگا کے یا ان کے اوپر پریشرز ڈال کے یا ان کو اغوا کر کے اور ان کی جو ہے سافٹ ویئر کو ریورس کر کے تو کوئی اس قسم کا جو ہے حرکت کریں کہ وہ پھر مزید پی ٹی آئی کو جو ہے کمزور کر پائیں اور اپنے آپ کو اپنی حکومت اس طرح سے ناجائز بنا سکیں. تو ہم ان کے خلاف جو ہمیں ڈیفیکٹ کرے گا ایکشن بھی لیں گے, ان کی سیٹ بھی خالی ہو جائے گی اور وہ ان کا ووٹ بھی بلنٹ ہو جائے گا, ناکارہ ہو جائے گا, وہ کسی کی مدد نہیں کر پائیں گے کیونکہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے چکی ہے. باقی اصلاح کی بات آپ نے کی, یقیناً اصلاح کی ضرورت ہے, یکسوئی سے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں ایک پورا 9 رتنوں کی ضرورت ہے. جس طرح اکبر خود تو خیر ناخواندہ تھے لیکن ان کے 9 رتن جو تھے وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ شعور رکھتے تھے, جس وجہ سے ان کی جو ہے اکبر اعظم کہا گیا اس دور کو بھی. تو یقیناً اصلاح کی بھی ضرورت ہے, لیکن ہمیں اچھے ایڈوائزرز چاہیے ہوں گے, اچھی چیف منسٹر اور ان کی ٹیم چاہیے ہوگی. پارلیمنٹ یا اسمبلی میں جو ہے ہمیں یکسوئی سے کام کرنا کی ضرورت ہوگی تاکہ عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے ہم
قانون سازی بھی کریں اور پالیسیز بھی وہی بنائیں جو عوام کو سہولت اور ملک کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں.